اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ سبھی ناظرین کا ہمارے اس پروگرام ماہ نجات میں، جہاں ہماری گفتگو چل رہی ہے ان مہینوں کے اعتبار سے جو دین اسلام میں بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے اپنے پچھلے ایپیسوڈ میں ماہ رجب کے اعتبار سے گفتگو کی تھی، جو اس سلسلے کو آغاز کرتا ہے، شروع کرتا ہے، اور پھر یہ سلسلہ جا کر ماہ رمضان پر ختم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا آج کے اس ایپیسوڈ میں گفتگو ہوگی درمیان کی، یعنی کہ ماہ شعبان کے اعتبار سے، اور آج ہمارے ساتھ خواہر اعظمی زہرا رضوی موجود ہیں۔ آئیے ان کا استقبال کریں۔ السلام علیکم خواہر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ خواہر آپ کا۔ گفتگو کے آغاز سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ جزاک۔ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں ماہ رجب کے اعتبار سے گفتگو کی تھی اور الحمدللہ بہت ہی اچھی وہ گفتگو رہی۔ امید ہے ناظرین نے اور ہم نے بہت ہی استفادہ حاصل کیا ہوگا اس گفتگو سے۔ اسی طریقے سے اگر ہم ماہ شعبان کے اعتبار سے گفتگو کریں خواہر، تو کیا فضیلت روایات میں وارد ہوئی ہے اس مہینے کے اعتبار سے؟ کتنی فضیلتوں کا حامل ہے یہ مہینہ؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً ہم بات کر رہے ہیں ماہ نجات کے حوالے سے کہ وہ تینوں عظیم مہینے کی جو ہمیں ایک عام انسان سے کچھ خدا کی بارگاہ میں خاص بنا دیتے ہیں۔ اور ماہ رجب کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی، اور اب تیاری ہمیں کرنی ہے ماہ شعبان کی، تو لہٰذا ماہ شعبان سے پہلے ان باتوں کا ذکر بھی ہو جائے تاکہ ایک مرتبہ ذہنوں میں باتیں تازہ ہو جائیں۔ اور یقیناً یہ بہت ہی فضیلتوں والا، عظمت والا مہینہ ہے۔ یہاں تک کہ روایتوں میں ذکر کیا گیا ہے کہ ایک ایک نیکی بھی اس مہینے میں بہت زیادہ ثواب اس انسان کو عنایت کرتی ہے۔ یعنی عام دنوں میں جو نیکیاں وہ انجام دیتا ہے، جو ثواب ہے یقیناً اللہ نے اسے اس کا اجر و ثواب رکھا ہے، ایک چھوٹی سی نیکی بھی انسان انجام دے، لیکن اس ماہ میں کیا گیا کار خیر بہت زیادہ اجر و ثواب، یعنی اگر عام مہینوں میں فار ایگزامپل اس کا ایک ثواب ہے تو شعبان میں اس کے 10 گنا کہیں زیادہ، کہیں زیادہ۔ جی، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ مہینہ منسوب بھی اس عظیم شخصیت سے ہے کہ اللہ نے جن سے سب سے زیادہ محبت کی ہے، ہمارے آخری نبی خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آپ نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ ماہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ تو اب جو رسول خدا سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہو جائے تو اس مہینے کی عظمت کتنی بلند ہوگی، تو یہ اس بات سے ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اب یہاں پر ہم اس بات کو سمجھیں کہ جو اعمال کا بیج ہم نے رجب میں بویا تھا، اب اسے اور زیادہ یقیناً سینچنے کا وقت اس شعبان میں ہمیں دیا جا رہا ہے، تاکہ اسے اور بہتر کر کے پھر ہم ماہ رمضان المبارک میں داخل ہو سکیں پوری بہترین تیاریوں کے ساتھ، اپنے سارے گناہوں کو اپنے جسم سے دور کر اپنی روح سے اس کا بوجھ اتار کر ہم ماہ رمضان ایک منزہ روح کے ساتھ میں ہمارا داخلہ ہو جائے ماہ رمضان المبارک میں۔ تو ماہ شعبان ایک مرتبہ پھر سے ہمیں ایک موقع دے رہا ہے، بہترین موقع دے رہا ہے۔ تو اس ماہ میں کوئی بھی، جیسے ابھی ذکر میں نے کیا کہ کوئی بھی کار خیر ہو، عبادتیں ہوں، ہر ایک کا ثواب بہت زیادہ ہے، اس لیے بالخصوص متوجہ کیا گیا ہے کہ اس سے انسان غافل نہ ہونے پائے، چاہے عبادتیں ہوں اس ماہ میں یا روزے کے اعتبار سے دیکھیں، غسل اگر کچھ مخصوص تاریخوں کا دیکھیں وہ بھی بڑا اجر و ثواب رکھ رہا ہے، یہاں تک کہ صدقہ و خیرات، استغفار کرنا، یہ تمام تر چیزوں کی طرف انسان کو متوجہ کیا گیا ہے۔ اور یہ چیزیں بھی بیان کی گئی ہیں کہ جو شعبان کے حوالے سے پہلے بات کرتے چلیں کہ یہ جو لفظ ہے شعبان، مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس مہینے کا نام شعبان اس لیے رکھا ہے کہ اس ماہ میں تمام خیرات عالم میں منتشر ہوتی ہے، اور اللہ نے اس ماہ میں اپنی نیکیوں کے دروازے کو کھول دیا ہے۔ یعنی وہ تمام چیزیں جو ایک انسان چاہتا ہے، امید رکھتا ہے کہ یہ چیزیں مل جائیں، وہ حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ پھر سے اسے موقع دے رہا ہے، اگر زندگی ہے اتنی کہ وہ شعبان کو حاصل کر رہا ہے تو اس شعبان میں اسے پھر سے موقع مل رہا ہے کہ ایک مرتبہ خدا سے قریب ہو جائے اور خدا کی طرف سے تمام خیرات کو اپنے دامن میں سمیٹ لے۔ یقیناً تو یہ مہینہ کے راوی نے عرض کیا کہ اے فرزند رسول، اس مہینے میں سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ جب سوال معصوم سے کیا گیا کہ سب سے بہترین عمل کون سا ہے اس حوالے سے، تو آپ نے فرمایا کہ صدقہ دینا اور استغفار کرنا اس ماہ میں سب سے بہترین عمل ہے، کیونکہ بالخصوص صدقے کے حوالے سے لوگوں کو متوجہ کیا گیا ہے
کہ جو شخص شعبان کے ماہ میں صدقہ دے تو خدا اس صدقے کی تربیت اس طرح کرتا ہے جیسے لوگ اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن جو صدقہ تربیت یافتہ ہو رہا ہے اسے پیش کیا جائے گا اور وہ احد کے پہاڑ کے جتنا ہو کر اپنے مالک کے پاس آئے گا. یعنی اتنا ثواب کہ ہم تھوڑا بھی صدقہ دے رہے ہیں تو اتنا ثواب قابل غور بات خواہر یہاں پر یہ ہے کہ صدقے کو ہم بعض دفعہ صرف مال سے تشبیہ دیتے ہیں، لیکن کسی مومن کو دیکھ کے مسکرا دینا بھی بہترین صدقہ ہے. اگر کسی کو دیکھ کے مسکرایا نہیں جا سکتا تو کسی کی عیادت کے لیے چلے جانا جو ہے وہ صدقہ ہے. راستے سے کوئی ایسی چیز ہٹا دینا جو مسافروں کو تکلیف دے رہی ہو وہ بھی صدقہ ہے. پھر اس کے بعد کسی کے لیے آسانی فراہم کر دینا اس کی زندگی میں. یعنی ہم یہ بالکل نہ سمجھیں کہ اگر اللہ نے ہمیں مالی طور سے کمزور رکھا ہے یا کسی بھی مصلحت کے تحت ہمارے پاس جو ہے وہ مال و زر نہیں ہے تو ہم صدقہ نہیں کر سکتے. اللہ نے ہمیں تمام صلاحیتیں دی اور ہر طریقے سے ہمارے لیے صدقے کے دروازوں ان چیزوں کے ذریعے بھی انسان یہ فائدہ لے سکتا ہے. اور اگر مال و دولت ہے تب تو اس کے ذریعے بھی انسان اپنے لیے آسانی کرے. اور مال میں اگر کمی بھی ہے تو اس میں بھی زیادتی کا سبب صدقہ ہے. مولا ارشاد فرماتے ہیں تجارت کرو اللہ سے صدقے کے ذریعے، کہ اللہ سے بہتر کون ہے تجارت کرنے کے لیے. اور صدقے کے حوالے سے یہاں تک کہ کہا گیا کہ اگر ماہ شعبان میں کھجور کا آدھا دانہ بھی انسان جو ہے صدقہ کرتا ہے تو خدا جہنم کی آگ کو اس پر حرام قرار دیتا ہے. تو یعنی اس سے بالکل غافل نہ رہے کہ اسے بہترین عمل معصوم بیان کر رہے ہیں. اور پھر بیان کیا گیا کہ جو ماہ شعبان کے دن 70 دفعہ استغفار کرے تو گویا باقی مہینوں میں 70,000 دفعہ استغفار اس نے کیا ایسا ثواب ہے. یعنی ہم 1:10 کا ریشیو ایگزامپل میں دے رہے تھے جبکہ 1:1000 کا یہاں پر زیادہ ہو ریشیو اور بھی زیادہ یقیناً 70,000 یعنی فائدہ اسے مل رہا ہے کہ 70 دفعہ فقط اگر ثواب اسے 70 دفعہ استغفار کرتا ہے تو اس کے بنا پر. تو یہ تمام افعال کا بھی اعمال کا ذکر کیا گیا اور جیسے جیسے تاریخیں آگے بڑھتی ہیں ان میں اور بھی چیزیں ہیں اعمال وغیرہ جو بیان کیے گئے ہیں. جی خواہر ہم نے ماہ رجب کے اعتبار سے جب اپنی گفتگو کی تھی تو اس میں روزوں پر جو ہے وہ بہت زیادہ زور دیا گیا تھا، بہت تاکید کی گئی تھی کہ فلاں فلاں تاریخوں میں، اور نہ صرف یہ کہ فلاں تاریخوں میں بلکہ ماہ رجب میں عام طور پر روزہ رکھنے کی بھی بہت فضیلت وارد ہوئی ہے. ماہ شعبان کے اعتبار سے کیا ملتا ہے؟ کیا روزوں کے اعتبار سے ماہ شعبان میں بھی اتنی تاکید کی گئی ہے؟ جی خواہر ماہ شعبان میں بھی روزہ رکھنا بہت زیادہ ثواب ہے، اس کے لیے اجر ہے اس انسان کے لیے، اس روزے دار کے لیے. یہاں تک کہ روایت ہے کہ شعبان کے روزے اگر ماہ رمضان سے ملا دیے جاتے ہیں، آخر کے جو 3 روزے بالخصوص کہا گیا ہے، تو اسے مسلسل 2 ماہ روزے رکھنے کا ثواب اس انسان کو خدا پورے مہینے شعبان میں نہیں رکھ سکتا ہے روزے، وہ آخر کے 3 دن. لیکن آغاز سے ہم شروع کرتے ہیں کہ شروع سے تاریخوں میں بہت زیادہ ثواب ہے. اور ایک دن کا روزہ بھی جو ہے اتنا ثواب ہے کہ خدا اس پر بہشت کو واجب قرار دیتا ہے. ماہ شعبان میں جو ایک دن روزہ رکھے اتنا ثواب ہے، اور جو پورے ماہ شعبان روزہ رکھتا رہے کتنا زیادہ وہ اپنے لیے خدا کی طرف سے فراوانی کر رہا ہے، نعمتوں کی، اس کی رحمتوں کی، اس کی عنایتوں کی، اس کی طرف سے تحفے کی، انعام کی، اکرام کی، ہر ایک چیز اپنے لیے وہ ذخیرہ کرتا چلا جاتا ہے ان روزوں کے ذریعے سے. تو رسالت مآب ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان چونکہ میرا مہینہ ہے تو جو شخص اس ماہ میں ایک روزہ رکھے بہشت اس پر واجب ہو جائے گی. اب یہ خوشخبری، یہ بشارت دینے والی شخصیت بھی رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. تو یقین کرنا بالکل لازمی ہے کہ آپ کا جملہ ہے، آپ کا قول ہے، آپ کا فرمان ہے یقیناً. پھر امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب شعبان کا مہینہ داخل ہوتا تھا تو آپ نے بیان فرمایا کہ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام، امام سجاد یعنی کہ اصحاب کو اپنے جمع کرتے تھے اور اس کے بعد کہتے تھے کہ میرے اصحاب جانتے ہو یہ کون سا مہینہ ہے؟ یہ شعبان کا مہینہ ہے. اور رسول خدا فرماتے تھے کہ یہ میرا مہینہ ہے، پس تم بھی اپنے پیغمبر سے محبت اور خدا سے تقرب حاصل کرنے کے لیے اس مہینے میں روزے رکھو. کیا بات ہے، کیا بات. نہ صرف یہ بلکہ ہمارے امام سجاد علیہ السلام بیان فرماتے کہ میرے بابا امام حسین علیہ السلام سے انہوں نے اپنے والد علی مرتضیٰ علیہ السلام سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص ماہ شعبان میں اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے اور پیغمبر کی محبت میں روزہ رکھے گا
تو کیا ثواب ہے اس کے لیے کہ خدا بھی اسے دوست رکھتا ہے. اگر اس نے دوست رکھا ہے اللہ کو بھی اور رسول خدا سے بھی محبت کر رہا ہے اور اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے تو وہ بھی اس کی طرف بڑھ رہے ہیں, اسے اپنا دوست قرار دے رہے ہیں. خدا اسے دوست قرار دیتا ہے, اپنے قریب کرتا ہے, قیامت کے دن اس پر جو ہے مہربانیاں کرتا ہے اور پھر وہی تحفہ کہ بہشت کو اس پر واجب قرار دیا جا رہا ہے. اور شعبان کا جب چاند دیکھنا تو اس کے حوالے سے بھی روایت ہے کہ معصومین بیان فرماتے ہیں کہ شعبان کا چاند دیکھتے ہی رسول خدا منادی کو امر دیتے تھے کہ مدینے میں جا کر کے ندا دے دو, اعلان کر دو. اسی سے ملتی جلتی روایت ہم نے رجب کے حوالے سے بھی ذکر کی تھی, اصحاب کو اکٹھا کر کے اعلان کرتے تھے. یقیناً یہ اعلان کیوں کیے جاتے تھے کہ اس ماہ کی جو فضیلتیں ہیں, جیسے ہم ماہ نجات میں بات رجب کی, ماہ رجب کی, ماہ شعبان, ماہ رمضان کی کر رہے ہیں, تو ان کے بارے میں باخبر کیا جاتا تھا پہلے سے کہ انسان غافل نہ ہو جائے, انسان کے پاس عذر نہ رہے, یہ کہہ رہے ہیں ہمیں وقت سے پہلے پتا ہوتا تو ہم کر لیتے. یار یاد تو تھا مگر ذہن سے نکل گیا, تو اس لیے کہ ایک یوں کہہ لیجیے کہ یاد دہانی کے لیے تو ایک مرتبہ پھر سے یہ منادی کی جاتی تھی تاکہ انہیں متوجہ کیا جائے داخلے سے پہلے اس ماہ کے یہ اپنے آپ کو تیار کر لیں اور اس موقع کو, اس اپارچونٹی کو, اس بہترین جزا کو اپنے لیے یہ جو ہے فکس کر لیں. ہاں بالکل, یقیناً سال آئندہ کس کو پھر یہ اپارچونٹی ملے گی, زندگی کس کی کب کتنی ہے وہ نہیں جانتا, جو ہے اس کو یقیناً حاصل کر لیا جائے. جی بے شک. تو اس ماہ میں روزہ رکھنا جیسے کہ ذکر کیا ابھی ہم نے کہ بہت زیادہ ثواب رکھتا ہے, اور توبہ اور استغفار روزے کے عالم میں کرنا اور زیادہ جو انسان کے لیے مفید ہے. یوں تو توبہ اور استغفار فائدہ مند ہے, لیکن جب وہ روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو یہ تو بالکل واضح ہے کہ خدا سے کتنا قریب بندہ ہو جاتا ہے. تو جب ایسے عالم میں وہ خدا کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر روتا ہے, استغفار کرتا ہے, توبہ کرتا ہے, معافی مانگتا ہے, تو خدا اور بھی زیادہ محبت سے اس کی طرف دیکھتا ہے, رحم کرتا ہے, اس کی مغفرت کرتا ہے, اس کی معاف کرتا ہے. تو یہ تمام چیزیں بھی پائی جاتی ہیں. جمعرات کے اعتبار سے بھی ذکر کیا گیا ہے کہ ماہ شعبان کی جمعرات کو بھی بالخصوص پیر کے دن اور جمعرات کے دن بھی روزہ رکھنا بہت زیادہ ثواب ہے. اور بالخصوص جمعرات کے اعتبار سے کہ ماہ شعبان کی جتنی بھی جمعرات ہمیں مل رہی ہے, 4 جمعرات مل رہی ہے, جو کچھ بھی, تو اس جمعرات کو روزہ رکھنا بہت زیادہ ثواب ہے. یہاں تک کہ فرشتے کہتے ہیں کہ اس دن جو ہے عرش کو مزین کیا جاتا ہے اور انسان کے لیے بہت بڑا موقع اسے دیا جاتا ہے. تو پہلی, دوسری یا آخری کی قید نہیں ہے, ہر جمعرات کی بات کی جا رہی ہے. اور روزہ رکھ کر کے پھر اعمال وغیرہ بھی ہیں جسے انجام دے. بالخصوص 2 رکعت نماز کی طرف متوجہ کیا گیا ہے, اور اس کا طریقہ بھی بڑا آسان سا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھے, جمعرات کے روز روزہ رکھے اور نماز پڑھے. یہ حاجتوں کی قبولیت کے لیے بہت زیادہ مفید ہے کہ اگر کوئی انسان کوئی حاجت رکھتا ہے اور پریشان ہے, چاہے اس کی اخروی حاجت ہے یا دنیا کے کوئی مسئلہ ہے, اور کوئی ایسی پریشانی جس کی وجہ سے وہ بہت کوشش کر رہا ہے لیکن اسے نتیجہ نہیں مل رہا ہے, تو وہ اسے ایک بہترین موقع سمجھے کہ شعبان میں اگر وہ داخل ہو رہا ہے تو جمعرات کے دن اپنی حاجتوں کے بدلانے کے لیے, اپنی حاجتوں کی قبولیت کے لیے خدا کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز پڑھے. اور اس کا طریقہ بھی بڑا آسان ہے کہ ہر رکعت میں سورہ الحمد 1 مرتبہ اور 100 دفعہ سورہ توحید پڑھے, اور نماز کے ختم کرنے کے بعد سلام پڑھ چکے اس کے بعد پھر سے 100 مرتبہ صلوات پڑھ لے, اور اس کے بعد اپنی حاجت کو خدا کی دونوں رکعت میں سورہ توحید پڑھی جائے گی 100 دفعہ سورہ حمد کے بعد. جی. اور پھر نماز جب مکمل کر لے تو بعد سلام وہ ایک تسبیح یا 100 دفعہ جسے ہم کہیں کہ 100 دفعہ صلوات پڑھ لے, اور پھر اپنی حاجت کو خدا کی بارگاہ میں رکھ دے. انشاءاللہ اس ماہ کی برکت سے محمد و آل محمد کے صدقے میں خداوند عالم ان حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا کرے گا. تو یہ موقع بھی دیا جا رہا ہے. اور کچھ خاص تاریخیں بھی جیسے کہ 1 شعبان, 3 شعبان, 15 شعبان, ان میں بھی روزہ رکھنا بہت زیادہ ثواب ہے. اور پھر وہ آخر کے 3 روزوں کو پھر سے ایک مرتبہ ریپیٹ کر دیں کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ جو ماہ شعبان کی آخری 3 روزے رکھے اور اسے ماہ رمضان سے ملا دے تو اب اسے 2 ماہ مسلسل روزہ رکھنے کا ثواب خداوند عالم عنایت فرماتا ہے. تو روزوں کے حوالے سے اس طرح سے اور تفصیلاً ہم دیکھیں تو مفاتی وغیرہ میں تمام باتیں موجود ہیں. انسان رکھنے جائے تو کتنا مشکل ہے 2 مہینے مسلسل روزہ رکھنا, مگر یہاں پر آسانی کے ساتھ کیسے شارٹ کرتا ہے ہمارے اوپر کہ ہمیں ثواب اتنا ہی دے رہا ہے وہ, مگر یہ کہہ رہا ہے کہ فقط آپ 3 دن جو ہے وہ رکھ کے اس کو ملا لیں ماہ رمضان سے. یقیناً وہ
مہینہ کہ جس سے رسول اللہ کی ذات سے جو منسوب ہو وہ اپنے آپ میں پورا کا پورا ہی خاص ہے. لیکن اگر ہم خاص مخصوص تاریخوں کی بات کریں ماہ شعبان میں، خاص مخصوص تاریخوں کے اعمال، تو آپ بیان فرمائیں یہاں پر. جی خواہر، جیسے کہ شعبان میں پہلی ہی تاریخ، اس کی تو اس قدر فضیلت وارد ہوئی ہے کہ عقلیں حیران ہو جاتی ہیں کہ اللہ نے کوئی گوشہ نہیں چھوڑا. یعنی خدا ہر طرف سے چاہتا ہے اچھا یہ اچھائی کر رہے ہو لو ثواب لے جاؤ، یہ کار خیر کر رہے ہو لو ثواب لے جاؤ، یہ عبادت کر رہے ہو لو ثواب لے جاؤ، یعنی ہر طرح سے. تو اسے میں پیش کرنا چاہوں گی کہ پہلی شعبان کو، یعنی شعبان کی پہلی ہی تاریخ ہے اور خدا کرم پر کرم کیے جا رہا ہے. اور اس انداز سے کی روایت موجود ہے اس حوالے سے کہ ایک مرتبہ کچھ لوگ مولا کائنات کی خدمت میں آئے، مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، اور پہلی شعبان کی اہمیت کے حوالے سے آپ سے سوال کیا. تو مولا نے ان سے قصہ بیان کیا، جو قصہ دراصل پہلی شعبان کی عظمت کو، فضیلت کو، اہمیت کو واضح کر رہا ہے. اور مولا کائنات بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر کو بھیجا ہے بے ایمانوں سے لڑنے کے لیے، جہاد کے لیے بھیجا تھا. یہ لشکر روانہ ہوا. اب جب یہ لشکر گیا مسلمانوں کا تو ایک مقام پر پہنچنے کے بعد جب رات ہو گئی تو یہ لوگ سو گئے. ان میں سے 3 سے یا 4 افراد ایسے تھے جو سوئے نہیں، اور یہ رات میں جاگ کر بھی عبادت کو انجام دے رہے تھے، عبادتوں کو انجام دے رہے ہیں، تلاوت قرآن کریم کر رہے ہیں، یعنی خدا سے لو لگائے ہوئے ہیں اس رات کی تاریکی میں بھی. ادھر دشمن نے یہ سوچا رات کا اندھیرا ہے اور اسے یہ پتا بھی نہیں کہ یہ لشکر مسلمانوں کا کتنا بڑا ہے، لیکن اس نے سوچا کہ اس رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا لیا جائے. تو لہٰذا اس نے تیر پھینکنا شروع کیا اور عنقریب تھا کہ یہ غالب آتا، لیکن خداوند عالم نے وہ جو افراد جاگ کر عبادت کر رہے تھے، اچانک ان کے چہرے سے ایک ایسی روشنی پھیلی کہ جو وہ پورا جو لشکر تھا ان کے مطلب مسلمانوں کا لشکر، ان پر وہ روشنی پھیل گئی اور سب کی آنکھیں کھل گئیں. اب ایک مرتبہ یہ سب اٹھ بیٹھے اور جب دیکھا تو دشمن ہے تو سامنا کرنا شروع کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ دشمن پر یہ مسلمان غالب آ گئے، مسلمانوں کی فتح ہوئی، دشمن جو ہے وہ شکست پا گیا. اب جب یہ لوگ پلٹے تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جب یہ لوگ پلٹ کر آئے رسول اللہ کی خدمت میں اور ان سے بیان کیا کہ یا رسول خدا یہ تمام ماجرا ہوا اور ان لوگوں کے چہرے سے یہ روشنی، یہ نور، اب رسالت مآب مسکراتے ہیں اور بیان فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے چہرے پر وہ جو نور تھا وہ پہلی شعبان کو عبادت کرنے کی وجہ سے اللہ نے انہیں عنایت کیا تھا. اب آپ اندازہ کریں کہ کتنی فضیلت ہے اس پہلی تاریخ کی، پہلی شعبان کی، کہ خداوند عالم اس شخص سے ایک خاص جو ہے اس کا ربط ہو جاتا ہے، اس پر ایک خاص عنایت اللہ کی ہو جاتی ہے کہ ہم اس واقعے میں دیکھیں کہ ان کے چہرے پر وہ نور اللہ نے بھیجا کہ جو دشمنوں کو بالکل شکست دے رہا ہے، کرتا ہے بلکہ ان کے ارد گرد جو ہوتے ہیں ان کو بھی بچا لیا کرتا ہے. وہی والی بات ہے کہ میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے ناد علی نے پورا علاقہ بچا لیا. کہ اللہ صرف آپ پر نہیں کرم کرتا بلکہ آپ کے طفیل میں جو ہے وہ آپ کے ارد گرد لوگوں کو بھی کتنے بڑے مسائل سے نکال دیتا ہے. یہاں پر ایک جملہ کہنا چاہوں گی ذرا موضوع سے ہٹ کر. یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ نیک لوگوں کی سنگت جو ہے انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے، کیونکہ نیکی بھی اٹریکٹ کرتی ہے، برائی بھی اٹریکٹ کرتی ہے. تو جب اٹریکشن دونوں میں ہے تو نیکی کی طرف بندہ جب بڑھے گا تو ظاہر سی بات ہے رحمت بھی اس کے حصے آئے گی اور اس میں بھی نیکی کا جذبہ پیدا ہوگا، اچھائیوں کی طرف وہ بڑھنا شروع ہوگا. تو لہٰذا پہلی شعبان کے حوالے سے یہ ذکر کیا گیا ہے. اور پھر اس کے بعد اسی پہلی شعبان کی چونکہ فضیلت بہت زیادہ، اسے اور ذرا وضاحت کے ساتھ پیش کر دوں کہ نہ صرف یہ بلکہ پہلے شعبان میں عبادت کرنے والوں کو اللہ ایک بہترین نور عنایت کرتا ہے. اور شعبان کے ایک اعمال پھر رسول خدا نے اس واقعے کے بعد ان لوگوں کو بیان بھی کیے. جب یہ لوگ ایک مرتبہ متوجہ ہوئے کہ ہاں ایک شعبان کو عبادت کرنے کی بنا پر یہ نور اللہ نے انہیں عطا کیا، تو اب یہ لوگ چاہتے ہیں کہ شعبان کے پہلی شعبان کے اعمال بھی بیان کریں اور فضیلتوں کو جانیں. تو رسول خدا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور بھی اعمال ان سے بیان فرمائے. پھر آپ نے مزید اور بھی وضاحت کی. رسول خدا فرماتے ہیں کہ جب شعبان کی پہلی ہوتی ہے تو شیطان اپنے لشکر کو بھیجتا ہے کہ جاؤ اور اللہ کے بندوں کو بہکانا شروع کرو، اپنی طرف سے کوششیں کرو. اور دوسری جانب خداوند عالم ملائکہ کو بھیجتا ہے اور فرماتا ہے کہ میرے بندے کو آج کے دن اچھی طرح سے حفاظت میں رکھنا. یعنی خدا اپنی طرف سے پروٹیکشن دیتا جا رہا ہے. اب ہم اس چیز کو نہ لیں تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا خسارہ ہے، نقصان. ہم نے تو شیطان کو ہی اپنا سمجھ رکھا ہے. جی تو اب یہاں پر پھر رسول خدا فرماتے ہیں کہ پہلی شعبان کو جنت کے دروازے کھل جانے کا
حکم خداوند عالم دیتا ہے اور اس دن جو کوئی بھی نیکی کرے خداوند عالم اسے بہترین اجر دیتا ہے، یہاں تک کہ جب بھی اس دن پہلی شعبان کو کی گئی نیکی انسان کو اس طرح سے تحفہ دیتی ہے کہ جب بھی وہ کوئی کار خیر کرتا ہے تو طوبہ کے درخت سے وہ لپٹ جاتا ہے جو اسے جنت تک لے جاتی ہے۔ اسی کے برعکس اس دن جب بھی کوئی بدی انجام دیتا ہے تو وہ زقوم سے، جو کہ جہنم کا درخت ہے، اس سے لپٹ جاتا ہے اور وہ اسے جہنم کی آگ تک کھینچ لے جاتی ہے۔ اب دیکھیے میں کچھ ایسی چیزوں کا بھی ذکر کرتی چلوں جو روایتوں میں بیان کی گئی ہیں کہ بعض اوقات ہم یہ سوچتے ہیں کہ چند ہم نے دعائیں پڑھ لی، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا یا غسل کر لیا اور اس کے بعد حقوق الناس، حقوق العباد جو ہیں ان سے غافل ہیں تو کیا ہوا؟ ہم نے تو اتنے افعال، اتنے اعمال، اتنی فضیلتوں کو تو درک کیا، انجام دیا۔ اب سنیے گا پہلی شعبان کے دن کس قدر فائدہ کہ جو رسالت مآب فرماتے ہیں کہ جو پہلی شعبان کو نماز پڑھے یا روزہ رکھے وہ بھی طوبہ کی شاخوں سے لپٹ کر جنت تک پہنچے گا، جو اس دن میاں بیوی میں صلح کرائے، کیا بات، وہ بھی جو ہے، اور نہ صرف میاں بیوی میں بلکہ رشتہ داروں میں صلح کرائے یا اجنبی یا ہمسائے کے میاں بیوی میں بھی صلح کرائے۔ اب یہاں پر دیکھیں کتنی زیادہ اس بات پر جو ہے زور اس بات پر دیا گیا کہ میاں بیوی کے درمیان صلح کرانا۔ جی اب وہ افراد جو میاں بیوی کے درمیان پھوٹ ڈالتے ہیں یا لڑائی جھگڑے یا کسی طرح کا ایسا سین کریٹ کرتے ہیں کہ ان میں دوریاں ہونے لگتی ہیں تو ان کے لیے کتنا سخت عذاب ہے، جبکہ یہاں پر بہانے سے تلاش کیا جا رہا ہے کہ نہ آپ کے صرف رشتہ دار میں بلکہ اگر ہمسائے میں بھی میاں بیوی ناراض ہیں ان میں صلح کرانا، اجنبی ہیں ان میں بھی میاں بیوی اگر ناراض ہیں ان میں صلح کرانا، بالخصوص پہلی شعبان کو اتنا ثواب کہ طوبہ کے درخت سے وہ لپٹ جائے گا اور وہ اسے جنت تک پہنچا دے گی۔ یہاں پر پہلی شعبان کی فضیلتوں میں کتنی چیزوں کا ذکر کیا گیا کہ صلح کرانا ہو، چاہے نماز ہو، عبادت ہو، روزہ ہو، غسل کرنا ہو، مومنین کی پریشانی دور کرنا۔ آپ بیان فرماتے ہیں کسی کا قرض بھی اس دن اگر پہلی شعبان کو کوئی ادا کرے تو اس کے لیے بھی اللہ یہ وعدہ کر رہا ہے کہ وہ جنت تک پہنچے گا طوبہ کی درخت سے لپٹ کر۔ اس دن کوئی کسی کی عزت کی حفاظت کرے تو وہ بھی پہلی شعبان کو بالخصوص کتنے فضیلت اس دن ہے۔ پھر قرآن کی جو تلاوت اس دن کرے وہ بھی جنت تک پہنچ رہا ہے۔ جو نعمتوں پر شکر کرے، جو اس دن کسی بیمار کی عیادت کو جائے، بیمار پرسی کرے، اس کے لیے بھی، جو اس دن ماں باپ کے ساتھ نیکی کرے۔ اب ہم سوچیں گے ماں باپ اس دنیا میں موجود نہیں ہیں کسی کے، اللہ نہ کرے اگر کسی کے ساتھ ایسا ہے تو اب وہ پریشان ہے، کیا کرے؟ آپ کو پھر بھی اللہ نے یہاں پر کہیں پر اسلام نہیں کہتا کہ والدین کے اس دنیا سے جانے کے بعد وہ تمہارے والدین نہیں ہیں، رشتہ ختم نہیں، یقیناً ہم نے انہیں دور کر دیا۔ ان کے قبروں پر جائیں، ان کے قبروں پر جا کر کے ان کے لیے کچھ بھی تحفہ آپ جو کچھ بھی وہاں تلاوت کر سکتی ہیں ان کے لیے تلاوت کریں، ان کی طرف سے صدقہ و خیرات کریں۔ یعنی ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم اس دن دیا گیا ہے کہ دیکھیں ماں باپ کو تو ثواب مل ہی رہا ہے آپ کے اس کام کے ذریعے، لیکن پہلی شعبان کو چونکہ اس کام کو آپ نے انجام دیا تو اور زیادہ ثواب ہے، لیکن اسے فقط پھر کہوں گی پہلی شعبان تک محدود نہ کر دیں کہ ایک دن بس ماں باپ کے لیے، جیسے ہم نے کہہ دیا کہ جناب زہرا کی ولادت ہے تو مدرس ڈے ایک دن ہی ماں کی عزت کی جا رہی ہے، ایک دن ہی ماں کی فوٹو لگائی گئی۔ اتنا بتا دیا گیا کہ ہم سے زیادہ ماں سے محبت کرنے والا کون ہے؟ 13 رجب گزری، ہم نے کہا مولا امیر کی ولادت کے صدقے میں ہیپی فادرز ڈے، اسلامک فادرز ڈے، لیکن اس دن باپ کو یاد کیا اور کچھ نیکی کر دی، کیک کٹوا دیا ان کے ہاتھ سے۔ اب دوسرے ہی دن وہی والد ایک گلاس پانی مانگ لے تو کہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے، تو یہ نہ ہو جائے۔ تو لہٰذا ماں باپ کے ساتھ نیکی ہر لمحہ انسان کو فائدہ دیتی ہے۔ تو اور ایک اور چیز اور مختصر اس چیز کو کہ پہلی شعبان کے دن رسول خدا فرماتے ہیں جو اگر کسی ناراض اگر کسی کو آپ نے کر دیا ہے اسے منا لے تو اس کے لیے بھی اللہ کہہ رہا ہے وہ جنت تک پہنچے گا طوبہ کی اس شاخ سے لپٹ کر کے۔ معاملہ تو ہمارے یہاں یہی ہے نا، ہم یہ نہیں سمجھتے ہم نے کسی کو ناراض کر دیا، ہم یہ سمجھتے ہیں انہوں نے ہم کو ناراض کر دیا ہے۔ سب سے مظلوم ہم نے اپنے آپ کو سمجھ رکھا ہے۔ معاملہ تو سب سے بڑا یہی ہے، اسی وجہ سے کوئی پہل نہیں کرنا چاہتا ہے، ہر کوئی یہی سمجھتا ہے کہ نہیں ہم چھوٹے ہو جائیں گے، ہماری غلطی نہیں تھی، ہم کیوں جھکیں، ان کی غلطی تھی، اور اسی وجہ سے رشتوں میں تنا تنی بنی ہوئی۔ بالکل، اور اپنوں سے جدائی یا دوری۔ جبکہ آپ ٹھنڈے دماغ سے اگر بیٹھ کر سوچیں تو آپ کا ضمیر آپ کو حقیقتاً بتاتا ہے کہ غلطی آپ کی تھی یا سامنے والی۔ اور دیکھیے کہ کتنا اچھا نظام اللہ کا ہے کہ اس خداوند عالم نے جب دنیا میں بھیجا ہمیں تو کتنے رشتے ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں، لیکن ہم یہی روتے ہوئے نظر آتے ہیں ہم تو تنہا ہیں، ہم اکیلے ہیں۔ تو اب اس کے پیچھے ایک مرتبہ جائزہ لیں، کہیں ہماری ہی کچھ ایسی عادتیں تو نہیں ہیں جن کی وجہ سے ہم تنہا ہو چکے ہیں، اکیلے ہو چکے ہیں، ورنہ خداوند عالم نے تو کرم کیا، اتنے رشتے اور اتنے خوبصورت رشتے سجا
سجا دیے ہمارے چاروں طرف، لیکن ہم نے فقط ہمارا اللہ ہے جو ہمیں یہ کہتا ہے کہ رشتوں کو لے کے چلو، اور اتنی زیادہ تاکید کی گئی ہے ہمیں، اور کسی دین میں تو نہیں دکھتا یہ. تو ہم کم از کم اس دین میں ہوتے ہوئے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم تنہا ہیں. ہمارے پروردگار نے ہمیں تنہا نہیں بھیجا ہے، بہت کرم کیا ہے وہ خدا، جہاں پر ہر لمحہ ہمارے ساتھ ہے وہیں پر پروردگار عالم نے بہت سے رشتوں کو ہمارے پاس رکھا ہے. شعبان کے اس موقع پر بہترین موقع مل رہا ہے. پہلی شعبان رسول خدا کا وعدہ، ان کا جملہ آپ نے فرمایا کہ جو بھی ناراض ہیں اگر انہیں منا لے تو طوبا کے درخت سے وہ لپٹ جائے گا اور جنت تک پہنچایا جائے گا. تو یہ تو ایک پہلی تاریخ کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے، اور اگر آگے دیکھیں تو اور بھی کئی چیزیں بیان کی گئی. اللہ اکبر، اتنی فضیلتیں جو ہیں وہ ایک اپنے آپ میں پہلی شعبان سمیٹے ہوئے ہیں. خیر یہ تو سوال آپ سے یہ ہے کہ جب پہلی تاریخ وہ اتنی فضیلتوں کی حامل ہے تو پھر 3 شعبان جو امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہے، 15 شعبان جو امام دوراں کی ولادت ہے، اور بقیہ جو تاریخیں ہیں جو اگرچہ معصوم نہیں ہیں مگر مرتبے میں بہت عظیم تر ہستیاں ہیں دین اسلام کی، ان کی ولادتیں ہوئی. تو ان تاریخوں کے اعتبار سے کیا فضیلتیں ملتی ہیں؟ جی خواہر، آگے جب ہم بڑھتے ہیں ماہ شعبان میں تو دیکھتے ہیں کہ 3 شعبان کی تاریخ کہ یہ تو وہ پیارا دن ہے کہ فراموش ہی نہیں کیا جا سکتا. آج ہم یہاں بیٹھے اگر اسلام کی تمام چیزوں کو ایک جاننے کی کوشش کر رہے ہیں یا یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے تو ایک بہت بڑا کرم ہے کہ اپنے نانا کے دین کو بچانے والی ہستی مولا حسین علیہ السلام. مجھے خواہر جب آپ نے شروع میں ہی کہا تھا کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا یہ مہینہ میرا مہینہ ہے، مجھے وہ حدیث یاد آئی، حسین و منی وعنا من الحسین، کہ اسی مہینے کو حق تھا کہ اس میں امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہو، کہ یہ مہینہ رسول اللہ کا ہے اور حسین رسول سے ہیں، رسول حسین. یقیناً، بے شک، سبحان اللہ، بہترین آپ نے بات کہی. اور یہ حقیقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ 3 شعبان کو مولا حسین کی ولادت، اور دیکھیے اللہ بھی کتنا خوش ہے کہ شعبان میں اگر مولا حسین کی ولادت ہو رہی ہے تو اس میں کوئی غم کی تاریخ نہیں ہے، کوئی شہادت نہیں ہے، کوئی غم کی تاریخ نہیں ہے، کہ دین کے بچانے والے کی خوشی میں اللہ بھی اس طرح سے ہمیں خوش نظر آ رہا ہے. تو تیسری شعبان جو ہے ایک عظیم دن ہے، اس دن بھی روزہ رکھنا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. اپنے مولا کی زیارت پڑھنا، امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھنا اور مولا سے توسل کرنا، یقیناً مولا کی زندگی کا جائزہ لینا. اور دیکھیں ولادت کی تاریخیں ہوں یا شہادت کی تاریخیں ہوں، چند ایک فضائل تک کہ ہم انہیں قید نہ کر دیں، بلکہ ان فضائل کو جب ہم جانتے ہیں تو ہم یہ اپنے آپ سے سوال کریں ان فضائل کو جان کر ہم نے کیا سیکھا ہے، ہم نے عمل کتنا کیا. کیونکہ یہ چیزیں بیان کیوں کی گئی ہیں، یہ روایتیں کیوں چلی آ رہی ہیں کہ انسان میں تبدیلی آئے، انسان اپنے آپ کو جو ہے گناہوں سے نکال سکے، اپنے آپ کو ویسا بنا سکے جیسا اہل بیت چاہتے تھے. ان کی جو کوششیں تھیں کہ یہ امت ایسی بنے، تو اپنے آپ کو ہم اپنی طرف سے کوشش کر لیں کہ ہم اپنے آپ کو یعنی بہترین تحفہ کسی کی برتھ ڈے پر آپ جب کسی کو دینا چاہتے ہیں تو بہت سوچتے ہیں اور اس کے بعد کوئی مٹیریلسٹک چیز دیتے ہیں. جب امام کی ولادت ہو تو پھر آپ اپنے آپ کو بدل کر ایک بہترین تحفہ. بے شک بے شک. تو یہ دن بھی بہت زیادہ عظمت کا ہے، روزہ بھی اس دن بہت زیادہ، اور کچھ خاص دعائیں بھی ہیں اس دن کے حوالے سے. پھر جب آگے بڑھتے ہیں 15 شعبان، لیکن اس سے پہلے شب میں 15 شعبان کی جو شب ہے رات، اس میں بھی بڑے اعمال وغیرہ ہیں، نمازیں وغیرہ جو تفصیلاً کتابوں میں درج کی گئی ہیں. امام محمد باقر علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ آپ سے جب 15ویں شعبان کی رات کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ شب قدر کے بعد سب راتوں میں یہ رات سب سے افضل ہے. یعنی شب قدر کے بعد یہ رات 15 شعبان کی جو شب ہوتی ہے، یعنی 14 کا دن گزرنے کے بعد، تو یہ بہت زیادہ الحمدللہ اس کی معرفت ہمارے معاشرے میں ہے، بہت زیادہ ہے کہ انسان جانتا ہے، مومنین جانتے ہیں، مومنات جانتی ہیں کہ اس رات بندوں کو خداوند عالم اپنے فضل و کرم سے نوازتا ہے. اس دن اس کی رزق جو ہے اس میں وہ اضافہ چاہے تو خداوند عالم سے اپنی دعاؤں کے ذریعے کروا لیتا ہے، اس کا رزق معین کیا جاتا ہے، روزی تقسیم ہوتی ہے بقول رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، بخشش انسان کی ہوتی ہے، اسے بخشا جاتا ہے، معاف کیا جاتا ہے، تمام تر چیزیں ہیں، دعا اور استغفار وغیرہ اور غسل بھی. لہٰذا اور اس شب میں امام حسین کی زیارت سب سے افضل عمل ہے، بہت زیادہ ثواب ہے اور افضل عمل ہے. جہاں بھی انسان موجود ہو وہاں سے وہ زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھے اور اس ثواب کو حاصل کرے. پھر 15 شعبان کا دن، یہ تو بہت بڑی عید ہے کہ امام زمانہ
عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی ولادت باسعادت کا دن ہے کہ جن کے انتظار میں قیامت رکی ہوئی ہے، جن کے منتظر تمام ایمان والے ہیں، تمام چاہنے والے ہیں، مظلومین بالخصوص بڑی امیدوں سے امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی طرف دیکھتے ہیں کہ کب آپ کا آنا ہوگا اور کب یہ دنیا جو ہے جو ظلم جو اور سے ہر طرف ہم دیکھیں بھر چکی ہے، امن و امان سے بھرے گی. تو لہٰذا اس دن کے وہ مخصوص کچھ دعائیں وغیرہ ہیں. پھر وہی آخر تاریخیں ہیں کہ آخر کی جو 3 تاریخیں پھر سے ریپیٹ کر دیں تاکہ یہ فضیلت نہ چھوٹنے پائے. بقول امام رضا غریب علیہ الصلوۃ والسلام 3 روزے جنہیں رمضان المبارک سے ملا دینا ہے تاکہ 2 ماہ کا مسلسل ثواب مل جائے. یعنی یہ پورا ماہ سمیٹے ہوئے ہے. بہت زیادہ ثواب کو، فضیلتوں کو، زیادہ استغفار کریں، زیادہ سے زیادہ صدقہ دیں، جو عبادتیں ہیں بجا لائے، کار خیر چند چیزوں کو جیسے بیان کیا گیا تو ان تمام کار خیر ہر ایک چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی طرف متوجہ ہو جائیں، اسے زیادہ تیزی کے ساتھ انجام دیں، اپنے گناہوں پر روئیں، خدا سے مغفرت طلب کریں، اپنی روح کو آمادہ کر لیں کہ اب رمضان المبارک میں جب انٹر ہونا ہے انشاءاللہ تو ایک منزہ روح کے ساتھ، تاکہ بالکل غفلت نہ ہو اور اس کی تمام تر فضیلتوں کو ہم درک کر سکیں. انشاءاللہ خدا ہمیں اس معاملے میں بہترین کامیابی عنایت فرمائے اور ماہ رجب، ماہ شعبان اور ماہ رمضان المبارک کی جو بھی ہماری عبادتیں ہیں کار خیر اسے خدا قبول فرمائے. الہی آمین. اور بہت بہت شکریہ آپ کا. یقیناً یہ پروگرام ہم ناظرین کے لیے لے کر آتے ہیں، لیکن اس میں سب سے پہلا فائدہ ہمارا ہوتا ہے اور میں آپ کا بھی کیوں کہوں میرا ہوتا ہے. اور بس اللہ یہ توفیق دے کہ جن باتوں کو کیمرہ کے سامنے بیٹھ کر ہم بہت اچھے سے کر لیتے ہیں، بہت آسان ہے کر لینا، لیکن ان پر عمل پیرا ہونا، انہیں خود اپنے اندر اتارنا بہت مشکل ہے. تو اللہ سب سے پہلے تو ہمیں توفیق دے کہ ہم اس پر عمل پیرا ہوں اور پھر ہمارے ناظرین بھی اس سے استفادہ حاصل کریں اور انشاءاللہ ہمارے رمضان تک پروردگار عالم ہمیں حیات کی نعمت سے اگر نوازے تو ہم بہترین استفادہ ماہ رمضان سے اٹھا سکیں. انشاءاللہ ناظرین گرامی دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے ماہ رمضان کے اعتبار سے جو اعمال موجود ہیں جن سے الحمدللہ ہماری قوم بہت اچھے سے واقف ہے، مگر ہم کوشش یہ کریں گے کہ وہ چند باتیں جو بہت زیادہ ناظرین تک نہیں پہنچی ہیں، جو قوم میں عام نہیں ہیں، ان پر گفتگو کی جائے. دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. اپنی دعاؤں میں بالخصوص ماہ شعبان میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا. فی امان اللہ.